اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ عظیم الشان کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، وہ متقین جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر اور قائم کرتے ہیں نماز کو جمی حقوق کے ساتھ، اور ان مال سے جو ہم نے دیا ہے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، پہلے درس میں قرآن پاک کی عظمت اور شان پر بات ہوئی تھی، جیسے کہ اللہ نے خود کتاب اللہ کے شروع میں کتاب اللہ کی عظمت اور شان کو بیان کیا۔ آج بات ہے ھدی للمتقین کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین پر ایک سوال ہوتا ہے، اس کا جواب بھی سماعت فرمائیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب ہے متقین کی ہدایت کے لیے۔ اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ متقی تو بنتا ہی ہدایت کے بعد ہے۔ سوال ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہے ہدایت دینے والی متقین کو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے متقی کب بنتا ہے؟ جب وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے، ہدایت اس کو مل جاتی ہے، پھر وہ متقی بنتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں متقین کے لیے ہدایت تو جو پہلے سے ہدایت پر ہے اس کے لیے ہدایت۔ اس بات میں یہ بات تو بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی ایک معتبر عالم، ایک مستند قابل اعتماد عالم کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ قرآن پاک کو سمجھائے گا۔ ہم کہتے ہیں جی ہم نے ترجمے والا قرآن سے ترجمہ پڑھ لیا ہے، تو ہم کہتے ہیں پھر تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ قرآن تو وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جو ایک مرتبہ اس کو دل و جان سے، دل و دماغ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پڑھ لے وہ تو ہدایت کا امام بن جاتا ہے۔ اور کوئی آ کر ہمیں کہتا ہے کہ صاحب ہم نے تو ترجمے کے ساتھ 10 بار قرآن پاک ختم کر لیا ہے، کہ صاحب پھر 10 بار ختم کرنے کے بعد آپ تقوی کی بلند بالا عہدے پر کیوں نہ پہنچ گئے؟ معلوم ہوتا ہے کہ صرف ترجمہ پڑھا ہے آپ نے، سمجھا نہیں۔ اس لیے کسی قابل احترام معتبر مستند عالم کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ قرآن کو سمجھائے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کلام اللہ جب نازل کی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے حکم فرمایا تبیان للناس، اے میرے محبوب اب قرآن کھول کھول کر لوگوں کو سمجھاؤ۔ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک بالکل کلام الہی ہے، آسان فہم ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو سمجھانے کے لیے کسی معتبر عالم، مستند عالم کی ضرورت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے وقت نہ نکالیں، گھر میں بیٹھ کے ترجمہ کریں اور ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے۔ اگر یہی بات ہوتی تو اللہ قرآن پاک اتار دیتے تو سمجھ لیتے، لیکن قرآن پاک ایسی عظیم الشان کتاب ہے جس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء میں سے امام الانبیاء کا انتخاب کیا، کائنات کے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ اور ایک دوسری معقولی بات، عقلی دلیل بھی ہے کہ یہ قرآن پاک 30 پاروں پر مشتمل ہے، اور 14 صدیاں بیت گئی، 1400 سال گزر گئے، 14 نسلیں زمین میں چلی گئیں، لیکن آج تک یہ قرآن پاک ہر زمانے سے میل کھاتا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے قیامت کے سورج نکلنے تک یہ قرآن پاک ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگوں کے ہر طرح کے مسائل سے میل کھائے گا۔ ایسی عظیم الشان معجزے والی کتاب ہے۔ ورنہ میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، ہم نے جب کبھی دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں کلاس پڑھی تھی تو ہم اس دور میں بھی یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ نصاب بدل گیا جی۔ ہمارے ماں باپ یوں سمجھتے تھے کہ یار تم اگلی
کلاسوں کی کتابیں لے لو تمہارا گزارا ہو جائے گا، تم نیا کورس کیوں لیتے ہو؟ تو ہم برجستہ اپنے والدین کو یہ بات کہتے تھے، جی نصاب بدل گیا، کورس بدل گیا۔ وہ اس وقت تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن آج سمجھ میں آئی کہ کورس اس لیے بدلا کہ وہ اب زمانے کے بدلنے سے کورس اس زمانے سے میل نہیں کھا رہا، اس لیے وزرائے تعلیم اور دانشور اہل عقل بیٹھ گئے اور کہنے لگے جو نصاب اب تک ہمارا مرتب تھا وہ اب زمانے سے میل نہیں کھاتا، اس لیے نصاب بدلو، کتابیں چینج کرو، علم میں تبدیلیاں کرو، پھر جا کر یہ زمانے سے میل کھائے گا۔ کیا کہنے قرآن پاک کی عظمت کے، کیا کہنے قرآن پاک کی شان اور بلندی کے۔ 1400 سال گزر گئے، آج تک قرآن میل کھا رہا ہے، اور قیامت کے سورج نکلنے تک یوں ہی قرآن پاک زمانے سے میل کھاتا جائے گا۔ کہیں بھی قرآن پاک جا کر رک نہیں جائے گا کہ اب ہم کہاں سے مسئلہ تلاش کریں۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ نے کہا کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا حل موجود ہے، سونا بنانے کا حل کہاں ہے؟ شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سادات خاندان اہل بیت کے شہزادوں میں تھے، فرمانے لگے تانبا لاؤ۔ وہ آدمی جلدی سے تانبا لایا، شاہ صاحب نے قرآن پڑھا، پھونک ماری، تانبا سونا بن گیا۔ اب وہ بھی بڑی قرآن پڑھ پڑھ کر پھونکے مار رہا تھا، تو کسی نے کہا پڑھنے والی شاہ جی کی زبان تو لے کر آؤ پہلے۔ تو یہ قرآن ایسی عظیم الشان کتاب ہے، ہر دور میں جو بھی تقوی کی طرف چلنے کی کوشش کرے گا قرآن اس کے لیے سراپا ہدایت بن جائے گی۔ اب وہ سوال اور جواب سمجھو۔ سوال ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ قرآن پاک ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین جمع متقی کی ہے، اور متقی ہر آدمی جانتا ہے وہ تب متقی بنتا ہے جب ہدایت یافتہ ہوتا ہے، ہدایت اس کو مل جاتی ہے تب متقی بنتا ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ متقی جو ہدایت پہلے سے پا گئے اب ان کے لیے پھر ہدایت۔ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی، معلوم ہوتا ہے ہماری سمجھ چھوٹی ہے، اللہ کا قرآن بڑا بلند بالا ہے۔ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اس کا مطلب کچھ اور ہے، کیونکہ اللہ کی کلام سچی ہے، اللہ کی قسم سارا کلام سچا ہے، اس کی ایک ایک سورت سچی ہے، اس کی ایک ایک آیت سچی ہے، اس کا ایک ایک رکوع سچا ہے، اس کی ہر زبر، ہر زیر، ہر پیش سچی ہے۔ ماں بین الدفتین، دو گتوں کے درمیان جو میرے اللہ کا کلام ہے، ایک ایک حرف سچا، ایک ایک سورت سچی، ایک ایک رکوع سچا، ایک ایک زبر زیر سچی، ہر مفہوم اور مطلب سچا ہے۔ اللہ کی قسم تپتی دوپہر میں کوئی سورت کا انکار کرے، ایک سے لاکھ کرے، پر میرے اللہ کا کلام 100% سچا ہے۔ سمجھنا ہمیں پڑے گا کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے۔ ھدی للمتقین، کمال کر دیا اللہ کی قسم، قرآن پاک جیسی عظیم الشان کتاب کی مثل ہو ہی نہیں سکتی، کمال کر دیا اللہ نے، کمال۔ ھدی للمتقین کا مطلب کیا ہے صحیح؟ ھدی للمتقین کا مطلب ہے السائرین الی التقوی۔ کمال، اللہ تیری عظمت کی شان کو سلام کرتا ہوں، کیا کلام کی ہے ھدی للمتقین۔ اللہ لوگوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں، ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر بچے کو، ہر بوڑھے کو، ہر جوان کو، ہر بادشاہ کو، ہر فقیر کو، ہر وزیر کو، ہر امیر کو، ہر غریب کو، ہر شہر اور دیہات کے رہنے والے کو، اپاہج کو، تندرست کو، مخملوں کے بستر پہ سونے والوں کو اور فٹ پاتھ پر سونے والوں کو، محلات میں رہنے والے کو، جھوپڑیوں میں رہنے والے کو، ہر 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 ایمان والے کو، ہر آدمی کو اللہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جب تمہارا جی چاہے کہ ہم متقی بن جائیں تو قرآن پر عمل کرنا، اللہ تمہیں متقی خود ہی بنا دیں گے۔ اب مطلب یہ ہوا ھدی للمتقین کا، ھدی الی سائر التقوی، یہ ان لوگوں کے لیے قرآن پاک سراپا ہدایت ہے جو تقوی کی طرف چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کیا کمال کر دیا اللہ نے۔ اب دیکھو بات، اسی بات کو سمجھنا ذرا، آج کا درس بڑا اہم ہے۔
اگر یہی آیت سمجھ میں آ گئی تو سمجھ لو قرآن پاک پر عمل کرنا آسان ہے۔ ہدی للمتقین کا مطلب ہے کہ جس آدمی کی خواہش ہو کہ میں متقی بن جاؤں، پرہیزگار بن جاؤں، اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاؤں، اللہ کی برگزیدہ بندی بن جاؤں، اللہ کا قرب مجھے حاصل ہو جائے، میں اللہ کا دوست بن جاؤں، اللہ کا مجھ سے گہرا تعلق ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا یہ قرآن تمہاری رہنمائی کرے گا، قرآن تمہاری رہبری کرے گا۔ اس قرآن کی رہنمائی میں چلتے آنا، تم اللہ کے دوست بن جاؤ گے۔ اب سمجھو، اس آیت کو مزید میں کھولتا ہوں۔ آج ہم میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ میں کسی طرح ہدایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاؤں، اور ہم دعا بھی دیتے ہیں اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ میں ہدایت دے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر آپ متقی بننا چاہتے ہو تو قرآن کو رہبر و رہنما بناؤ، حدیث رسول پاک علیہ السلام کو اپنی مشعل راہ بناؤ، صحابہ اکرام بزرگان دین کی زندگی کو سامنے رکھ کر چلو، آپ کو اللہ تقوی طہارت عطا فرما دے۔ اب بات سمجھو، میرے معاملات 100% خراب، اور میں کہتا ہوں متقی بن جاؤں، میں نے تو ابھی اپنے معاملات ٹھیک نہیں کیے، تو میں متقی کیسے بن سکتا ہوں؟ میں تو کھڑے ہو کر پانی پیتا ہوں اور کہتا ہوں متقی بن جاؤ۔ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا یشربن احدکم قائما فمن نسی منکم، سنو، جو ایمان والا مرد یا عورت کھڑے ہو کر بھول سے، جان بوجھ کر نہیں، بھول سے کھڑے ہو کر پانی پی لے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، اگر مجھ پر ایمان ہے تو فلیستقی، اس کو چاہیے انگلی مار کر الٹی کر دے، پر کھڑے ہو کر میرے طریقے کے خلاف نہ پانی پی۔ اور ہم تو کھڑے ہو کر بوتل پیتے ہیں، کھڑے ہو کر چائے پیتے ہیں، کھڑے کھڑے پانی پیتے ہیں، اور کہتے ہیں متقی بن جائیں۔ ہدی للمتقین کا مطلب ہے جو تقوی کی طرف چلنے کا ارادہ رکھے گا، قرآن اس کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ 3 پانی کھڑے ہو کر پینے کی صرف اجازت ہے، وہ بھی بیٹھ کر پینا افضل ہے۔ آب زمزم کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، وضو کا بقیہ پانی کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، سبیل کا پانی کھڑے ہو کر پینے کی اجازت ہے، ثواب نہیں، گناہ نہیں ہوگا، ان کو بھی بیٹھ کر پینا اگرچہ افضل ہے۔ میرے ماں باپ سے میرے تعلقات تو خراب ہیں، اور میں کہتا ہوں میں ہدایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاؤں، کیسے پہنچو گے؟ تم نے تو ابھی تقوی کی طرف چلنے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ اگر ہمارا تقوی کی طرف چلنے کا ارادہ ہوتا تو ہمارے سر کے بال نبی کے طریقے کے مطابق ہوتے، ہماری چال نبی کے طریقے کے مطابق ہوتی، ہمارے بول نبی کے طریقے کے مطابق ہوتے، ہمارے خرید و فروخت نبی کے طریقے کے مطابق، ہماری چال ڈھال، تہذیب و تمدن، ہمارا پہناوا، ہمارا کھانا پینا، ہمارے طرز زندگی، ہماری تہذیب، ہماری حیات، ہمارے قرب و جوار میں رہنے والوں لوگوں سے تعلقات، ہمارے بچوں سے شفقت، بڑوں سے احترام، ماں باپ کا اکرام، بہن بھائیوں سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، خونی رشتوں کی تقدیس اور تکریم، یہ سب چیزیں ہماری سمریں گی تو سمجھ جاؤ کہ آپ نے تقوی کی طرف چلنے کا ارادہ کر لیا۔ بات بات پر تو ہم بولنا چھوڑ دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تبھی غم آتا ہے، لینے دو، تھوڑے دن میں خود ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن بولنا چھوڑنا، میرے نبی نے فرمایا جس نے 3 دن سے زیادہ بغیر عذر شرعی کسی سے بولنا چھوڑ دیا، الا لا یحل لمسلم ان یحجر اخاه فوق 3 فمن حجر فوق 3 فمات دخل النار۔ کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی سے بغیر عذر شرعی 3 دن بولنا چھوڑا، پھر وہ مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ تو ہدی للمتقین کا مطلب ہے کہ آپ تقوی کی طرف چلنے کا ارادہ کرو، یہ قرآن پاک ہمارے لیے سراپا ہدایت ہے۔